سب سے پہلے آپ کو بتائیں، قومی سلامتی کمیٹی نے مسلح افواج کو جوابی کارروائی کا اختیار دے دیا۔ بھارت کے ہر حملے کا جواب دیا جائے گا۔ جواب کے لیے جگہ، وقت اور طریقہ کار کا تعین پاکستان کرے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری قوانین کی صریحاً خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان امن کا حامی لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خیالی دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹا بہانہ بنا کر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت کو بھرپور جواب دینے پر قومی سلامتی کمیٹی کی مسلح افواج کو شاباش۔ آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا تھا، جس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اور مکمل طور پر جو اب تک کی جنگی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس تمام امور کا جو ہے وہ تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کے معصوم شہریوں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خطے میں جنگ کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ بھارت پر عائد ہوگی۔ قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ بے گناہ شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کا جو جواب دینے کا حق جو ہے وہ پاکستان محفوظ رکھتا ہے اور بدلے کے وقت، مقام اور انداز کے تعین کا مکمل اختیار جو ہے وہ بھی مسلح افواج کو قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی قوم مسلح افواج کی جرأت، بہادری اور بروقت دفاعی اقدام کو سراہتی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ یکجہتی کرتی ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسلامی میں کہا گیا ہے پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر کسی کو اپنے عوام کو نقصان پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پاکستان واضح کرتا ہے کہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر اہم اقدام تھا جو کہ پاکستان کی قیادت کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بلا کر اس میں مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کو دے دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بلا کر اس میں مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کو دے دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بلا کر اس میں مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کو دے دیا گیا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان خود مختاری، علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دے گا۔ بھارت نے بین الاقوامی کنونشن کی سنگین خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری قوانین کی صریحاً خلاف ورزی پر بھارت کو جواب دہ ٹھہرائے۔ پاکستان امن کا حامی لیکن خود مختاری پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خیالی دہشت گرد کیمپوں کا جھوٹا بہانہ بنا کر شہری علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان دہشت گرد کیمپس کی موجودگی کو مسترد کرتا ہے۔ بھارت کو بھرپور جواب دینے پر قومی سلامتی کمیٹی کی مسلح افواج کو شاباش۔ آپریشنل تیاریوں پر اظہار اطمینان کیا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عثمان خان سے۔ عثمان، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس 2 گھنٹے تک جاری رہا تھا، جس کے بعد اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا اور مکمل طور پر جو اب تک کی جنگی صورتحال ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس تمام امور کا جو ہے وہ تفصیل سے جائزہ لیا گیا اور اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کے معصوم شہریوں پر حملہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ خطے میں جنگ کے نتائج کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ بھارت پر عائد ہوگی۔ قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے واضح طور پر یہ پیغام دیا گیا اور یہ کہا گیا ہے کہ بے گناہ شہریوں کی شہادت اور خود مختاری کی خلاف ورزی کا جو جواب دینے کا حق جو ہے وہ پاکستان محفوظ رکھتا ہے اور بدلے کے وقت، مقام اور انداز کے تعین کا مکمل اختیار جو ہے وہ بھی مسلح افواج کو قومی سلامتی کمیٹی کی جانب سے دے دیا گیا ہے۔ پاکستانی قوم مسلح افواج کی جرأت، بہادری اور بروقت دفاعی اقدام کو سراہتی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ یکجہتی کرتی ہے، پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اسلامی میں کہا گیا ہے پاکستان امن کا خواہاں ہے مگر کسی کو اپنے عوام کو نقصان پہنچنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور پاکستان واضح کرتا ہے کہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر اہم اقدام تھا جو کہ پاکستان کی قیادت کی جانب سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس بلا کر اس میں مکمل طور پر اختیار جو ہے وہ مسلح افواج کو دے دیا گیا ہے۔